اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو شعبان کی فضیلت بتاؤں گی اور شب برات پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا عبادات کرنی چاہیے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو یہ برکت والا مہینہ ہے شعبان، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے بنایا ہے، اور اس رجب کے بعد عیبوں سے پاک ہونے کے لیے شعبان المعظم لایا گیا، یہ مہینہ آیا، اور اس مہینے کے بعد رمضان المبارک بھیجا گیا۔ قمری مہینوں میں شعبان سال کا 8واں مہینہ ہے، اور برکت و حسن کے لحاظ سے صرف رمضان المبارک ہی سے کم ہے، باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور اس لیے اس میں فضیلت ہے کہ ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آج ہم سمجھیں گے کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم فضائل شب برات کی بات کریں تو یہ رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، اعمال نامے والی رات ہے، اور جہنم سے بری ہونے والی رات ہے۔ تو جانتے ہیں اس مہینے کی جو شب برات آتی ہے اس رات میں ہمیں کیا عبادات کرنی چاہیے۔ یوں تو ہمیں ہر نماز ہی فرض مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے مردوں کے لیے، اور اس مبارک رات میں پابندی کے ساتھ مغرب، عشاء اور فجر کی نماز مسجد میں اگر با جماعت ادا کریں گے اور صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں سب سے زیادہ ثواب ہے۔ تو ویسے تو ہمیں کرنی ہی چاہیے، لیکن اگر اس رات اس کا اہتمام کریں گے تو اور زیادہ اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد میں جماعت میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کر کے نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے تو حق تعالی شان اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنا بڑا ثواب ہے، اور اس رات کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر اس رات عشاء، فجر اور مغرب باجماعت ادا کریں گے۔ تو مغرب اور عشاء کے درمیان یا بعد عشاء سونے سے قبل آپ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ سورہ سجدہ پڑھ سکتے ہیں اور سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ سجدہ 21ویں پارے میں ہے اور سورہ ملک 29ویں پارے میں ہے، تو اس کی تلاوت کریں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جس نے ان دونوں سورتوں کو پڑھا اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ عورت باجماعت نماز تو نہیں پڑھ سکتی، اپنے گھر میں رہ کر نماز ادا کریں، اور اس کے بعد عشاء سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت ضرور کریں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس نے ان دونوں سورتوں کو پڑھا اور اس کے لیے عبادات لیلۃ القدر کے برابر کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو مزید یہ صورتیں اللہ کے عذاب سے، قبر میں جو عذاب ہونے والا ہے اس کو بھی روکتی ہیں اور نجات کا ذریعہ بھی ہیں، تو یہ صورتیں ہمیں ضرور سے پڑھنی چاہیے۔ آگے بزرگوں سے ثابت یہ ہے کہ وہ شب برات کو نماز مغرب کے بعد سورہ یاسین 3 بار پڑھتے تھے، تو اس لیے ہمیں بھی 3 بار سورہ یاسین ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور 3 بار کیوں پڑھنی چاہیے؟ پہلی تو ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ ہماری عمر درازی ہو، یعنی ہماری عمر اچھی ہو، لمبی عمر ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور دوسری بلاؤں کو دفع کرنے کے لیے، یعنی بلاؤں سے حفاظت کے لیے ہمیں دوسری بار نیت کر کے سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، اور تیسری بار ہمیں اس لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے، اس نیت سے کرنی چاہیے کہ خدا کے سوا کسی اور کا ہمیں اللہ تعالیٰ محتاج نہ کرے۔ اس طرح سے ہم اس کی برکت اور فضیلت کو سے نایاب ہو سکتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آگے 4 رکعت ہم صلاۃ التسبیح کی پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی، اور فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے حق تعالی شان سب اگلے پچھلے نئے پرانے سب جو ہے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور ہمیں اس رات اس کی عبادت ضرور کرنی چاہیے، صلاۃ التسبیح ضرور پڑھنی چاہیے، اور قبرستان بھی جانا سنت ہے اور مستحب ہے، کیونکہ ہمارے حضور قبرستان گئے تھے، جنت البقیع تشریف لے گئے تھے اس رات میں، اور
सब मुसलमान औरतों और मर्दों के लिए, शुहदा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करी थी। तो हम इसका भी एहतमाम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ज़रूर जाएं, फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन सुन्नत है, जा सकते हैं। मर्द हज़रात कब्रिस्तान जा सकते हैं।